اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے پیدا کیے اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس اور احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت اور تقدس شہادت حسین اور واقعہ کربلا کے باعث نہیں، دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل ادیاں اس کی فضیلت اور احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 شہر الحرم میں سے ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ کے ہاں علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث مفسرین کے اقوال کی روح سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی جب موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے مائے قوم کو بجا لیا۔ اس طرح یہ عزت اور احترام بنی اسرائیل میں چلا آ رہا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔